آج ہم ایک بہت ہی خاص تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں، مارکس اوریلیس کی تاملات یعنی میڈیٹیشنز۔ جی یہ کوئی آپ کہہ لیں عام کتاب نہیں، بلکہ قدیم روم کے ایک طاقتور ترین شہنشاہ کی ذاتی ڈائری ہے۔ بالکل، اوریلیس جو 5 اچھے شہنشاہوں میں آخری تھے، یہ نوٹس دراصل عوام کے لیے نہیں لکھ رہے تھے، یہ تو ان کی خود سے گفتگو تھی۔ اچھا، ہاں، اپنے آپ کو سٹوئک فلسفے کے اصول یاد دلانے کا ایک طریقہ تھا، خاص طور پر جب وہ سلطنت کے دباؤ، جنگوں اور ذاتی مشکلات سے گزر رہے تھے۔ تو آج ہم ان ذاتی تحریروں میں چھپے ہوئے دانش کے موتیوں کو تلاش کریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کے سب سے طاقتور افراد میں سے ایک وہ اندرونی سکون اور کردار کی مضبوطی کیسے تلاش کرتا تھا۔ جی آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شہنشاہ فلسفی کی سوچ ہمیں کیا سکھا سکتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ تضادی تو سب سے دلچسپ ہے۔ ایک طرف تو وہ شہنشاہ تھے، جنگیں لڑ رہے تھے، پوری سلطنت چلا رہے تھے۔ ہاں، اور قحط اور وبا جیسی چیزیں بھی تھیں نا۔ بالکل، قحط وبا کا مقابلہ کر رہے تھے۔ کچھ ذرائع تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں ایک موقع پر شاہی زیورات تک بیچنے پڑے تھے۔ اچھا، واقعی؟ جی، اور دوسری طرف وہ اپنی روح کے اندر پناہ ڈھونڈ رہے تھے، عقل اور فطرت کے مطابق جینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ان کی تحریروں میں یہ بات واضح جھلکتی ہے کہ وہ اپنی تربیت اور اپنے اساتذہ کی کتنی قدر کرتے تھے۔ ہاں، جیسے انہوں نے اپنے دادا سے نرمی سیکھی، اپنی ماں سے سادگی اور دوسروں کی برائی نہ کرنے کا سبق لیا۔ یہ صرف خیالات نہیں تھے، ہے نا، بلکہ عملی زندگی کے اصول تھے۔ صحیح کہا، یہ ان کے کردار کا حصہ بن گئے تھے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی حکمرانی میں کچھ متنازع پہلو بھی تھے۔ مثلاً دیکھیں، ان کا بنیادی مقصد تو انصاف قائم کرنا تھا اور کمزوروں کی مدد کرنا، مگر عیسائیوں کے ساتھ ان کا جو سخت رویہ تھا وہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اچھا، جس کی وجہ شاید اس وقت کی سنی سنائی باتیں یا غلط فہمیاں کی، تو یہ پیچیدگیاں انہیں ایک زیادہ حقیقی، ایک زیادہ آپ کہہ لیں انسانی کردار بناتی ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے ان کے فلسفے کے جو بنیادی نقاط ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تاملات میں سب سے نمایاں خیال کیا نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں جو سب سے مرکزی نقطہ ہے وہ ہے فطرت اور عقل کے مطابق زندگی گزارنا، یعنی سٹوئسزم یہ سکھاتا ہے کہ کائنات ایک منظم، ایک عقلی نظام ہے۔ ٹھیک۔ اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اس نظام کا حصہ بن کر مجموعی بھلائی کے لیے کام کرے۔ یعنی اصل اہمیت صرف نیکی کی ہے، جیسے دولت، صحت، شہرت، یہاں تک کہ دکھ سکھ بھی یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ خیال تو آج کی دنیا میں کافی غیر معمولی لگتا ہے۔ یقیناً، اسٹوئکس کے نزدیک یہ چیزیں بذات خود اچھی یا بری نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف وہ مواقع ہیں، وہ میدان ہیں جہاں ہم نیکی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ دوسرا اہم اصول ہے تقدیر، یا جسے وہ الہی مرضی کہتے ہیں، اسے قبول کرنا۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کائنات کے بڑے منصوبے کا حصہ ہے اور بالآخر بہتر ہے۔ جیسا کہ وہ لکھتے ہیں، اے کائنات، جو کچھ تیرے لیے موزوں ہے وہ میرے لیے بھی ہے۔ یہ تو قبولیت کی ایک بہت گہری سطح ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا جو شاید سب سے مشہور ہے وہ ہے خود شناسی اور اندرونی قلعے کا تصور، انر سٹیڈل۔ اندرونی قلعہ؟ جی، اوریلیس بار بار دہراتے ہیں کہ بیرونی واقعات ہمارے قابو میں نہیں، لیکن ہمارے خیالات، ہمارا رد عمل، وہ مکمل طور پر ہمارے اختیار میں ہیں۔ اصل سکون باہر نہیں، اپنے اندر ملتا ہے۔ یہ بات آج بھی اتنی ہی سچی لگتی ہے نا؟ جی ہاں۔ وہ یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ زندگی مختصر ہے، شہرت تو بس لمحاتی ہے، تو ہر لمحے کو پوری ایمانداری اور مقصد کے ساتھ جینا چاہیے، گویا یہ ہمارا آخری عمل ہو۔ بالکل، اور یہی عملی حکمت ہے۔ اگر آج ہم ان تعلیمات سے کچھ سیکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے سب سے اہم سبق یہی ہے، اپنی توانائی ان چیزوں پر لگائیں جو واقعی ہمارے اختیار میں ہیں، یعنی ہمارے خیالات، ہمارے انتخاب، ہمارا کردار۔ صحیح۔ اور دوسروں کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے بھی بہت اہم رہنمائی ملتی ہے۔ جی بالکل۔ لوگوں کی غلطیوں پر غصہ کرنے کے بجائے یہ سمجھنا کہ وہ شاید لا علمی میں ایسا کر رہے ہیں۔ ان کا وہ قول بہت مشہور ہے نا کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ تم خود ان جیسے نہ بن جاؤ۔
بہت خوبصورت بات ہے۔ اور یہ احساس کہ ہم سب ایک بڑے انسانی خاندان کا حصہ ہیں، ایک عالمی برادری ہیں، ہاں، تو ایک دوسرے کی مدد کرنا اور اجتماعی بھلائی کے لیے کام کرنا، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ یعنی ذاتی ترقی اور سماجی ذمہ داری یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ سر یہ ہوا کہ مارکسس اوریلیس کی تاملات صرف ایک شہنشاہ کی ذاتی ڈائری نہیں بلکہ شدید دباؤ میں رہتے ہوئے اندرونی طاقت، سکون اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کا ایک لازوال نقشہ ہے۔ یقیناً ان کے خیالات کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے، خاص طور پر ہماری اس تیز رفتار، خلفشار سے بھری دنیا میں، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ صحیح۔ اپنے اندر جھانکنے اور جو بنیادی انسانی اقدار ہیں ان پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت یہ شاید آج بہت اہم ہو گئی ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، کیا آج کی زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں مارکسس اوریلیس کی طرح روزانہ چند لمحے اپنے اندر جھانکنے، اپنے خیالات اور اعمال کا جائزہ لینے کے لیے نکالنا ممکن ہے؟ اور اگر ایسا کیا جائے تو ہماری زندگیوں پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو آج ہم بات کر رہے ہیں مارکس اوریلیس کے مشہور کتاب مراقبے پر، خاص طور پر اس کی دوسری کتاب پر۔ جی بالکل، اور یہ کتاب اپنے آپ میں ایک گائیڈ کی طرح ہے۔ ہمارے پاس اس کا خلاصہ اور تجزیہ بھی ہے جو اوریلیس کی اپنی زندگی کے چیلنجز اور مشکل لوگوں سے کیسے نمٹا جائے اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور وقت کی اہمیت، فطرت کے ساتھ کیسے جینا ہے، یہ سب چیزیں۔ تو آج کوشش یہی ہے کہ کتاب 2 سے وہ خاص باتیں سمجھیں جو ہمیں مشکل وقت میں یا اندرونی سکون پانے میں مدد دے سکیں۔ بالکل، اور دیکھیں کتاب 2 شروع ہی ایک بڑی عملی مشق سے ہوتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اوریلیس کہتا ہے کہ دن شروع کرنے سے پہلے ہی ذہن بنا لیں کہ آج کچھ مشکل لوگوں سے ملنا ہو سکتا ہے۔ مشکل لوگ جیسے کون؟ ہاں، جیسے کوئی مداخلت کرنے والا یا ناشکرا، مغرور، دھوکے باز، حاسد، اس طرح کے لوگ۔ یہ تو دن شروع کرنے کا کوئی زیادہ اچھا طریقہ نہیں لگا۔ کیا یہ ہمیں پہلے سے ہی تھوڑا منفی نہیں کر دیتا؟ ہاں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے ایک گہری سوچ ہے، رواقیت کی۔ رواقیت یعنی سٹوئسزم۔ جی، سٹوئسزم۔ ان کا مقصد مایوس کرنا نہیں بلکہ حقیقت پسند بنانا ہے۔ اوریلیس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر برے نہیں ہوتے۔ اچھا، تو پھر؟ وہ اصل میں اچھائی اور برائی کو سمجھتے نہیں ہیں، لاعلم ہیں۔ یہ سمجھ ہمیں ذاتی طور پر ان کی باتوں کو دل پہ لینے سے بچاتی ہے۔ اچھا، تو یہ جاننا کہ وہ جان بوجھ کر نہیں کر رہے، لا علمی ہے، اس سے ہمیں اپنے غصے یا رد عمل پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ بالکل، یعنی اپنی توانائی دوسروں پر ضائع کرنے کے بجائے اپنی سوچ، اپنے رد عمل پر توجہ دیں۔ جیسے اوریلیس نے کہا تھا، طاقت آپ کے ذہن پر ہے، باہر کے واقعات پر نہیں۔ صحیح، اس کو سمجھیں اور آپ کو طاقت ملے گی۔ یہ اپنے اندر ایک قلعہ بنانے جیسا ہے۔ اور اسی لیے وہ کہتا ہے کہ نیکی اندر سے آنی چاہیے، باہر کے دباؤ سے نہیں۔ جی ہاں، اس کا وہ قول ہے نا، انسان کو سیدھا ہونا چاہیے، نہ کہ سیدھا رکھا جائے۔ واہ، یہ اندرونی مضبوطی کی بات ہے۔ اور یہی مضبوطی ہمیں اگلے اہم موضوع کی طرف لے جاتی ہے، وقت، موت اور زندگی کا مقصد۔ ہاں، اور یہاں وہ مشہور تصور آتا ہے، میمنٹو موری۔ جی، موت کو یاد رکھو۔ یہ تو کافی سنجیدہ یاد دہانی ہے، ڈرنے لگتا ہے اس سے۔ دیکھیں، سنجیدہ تو ہے، لیکن مقصد ڈرانا نہیں ہے، مقصد ہے زندگی کی قدر کرنا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اوریلیس یاد دلاتا ہے کہ زندگی تو کسی بھی پل ختم ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہر لمحہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اسے پوری دانش مندی، انصاف اور سکون سے کریں۔ یعنی فضول کاموں میں وقت ضائع نہ کریں۔ بالکل، غیر ضروری پریشانیوں سے بچیں اور اصل توجہ حال پر ہو۔ ماضی تو گیا، مستقبل کا پتہ نہیں۔ صرف ابھی کا لمحہ ہے ہمارے پاس۔ جی، تو یہ موت کی یاد دہانی اصل میں ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ تو پھر خوشی کہاں ہے؟ کیا بڑی کامیابیوں میں؟ اوریلیس کے نزدیک نہیں۔ اس کے خیال میں اصل اطمینان، اصل خوشی عیش و عشرت یا طاقت میں نہیں، بس اپنا فرض، اپنا کام جو بھی ہے اسے سادگی سے، دیانتداری سے اچھی طرح کرنا۔ اچھا، جیسے اس نے کہا کہ اس پر بحث نہ کرو کہ اچھا آدمی کیسا ہوتا ہے، ایک بن جاؤ۔ بالکل، وہی عمل پر زور ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔
اچھا، تو یہ اندرونی طاقت اور فرض شناسی، اس کے بعد عقل اور فطرت کا ذکر آتا ہے؟ جی ہاں، اوریلیس کہتا ہے کہ عقل ہی انسان کی رہنما ہے۔ عقل مندی سے کام لینا، انصاف کرنا، یہی ہمارا اصل مقصد، ہماری فطرت ہے۔ اور اسی سے وہ قبولیت والا نظریہ جڑتا ہے، امور فاتی۔ جی، امور فاتی، یعنی جو ہوتا ہے اسے قبول کرنا، تقدیر سے محبت کرنا ایک طرح سے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ کائنات ایک بڑے نظام، ایک منطق جسے وہ لوگوس کہتا ہے، اس کے تحت چل رہی ہے۔ لوگوس یعنی کائنات کا اصول۔ ہاں، ایک طرح کا کائناتی شعور یا قانون۔ تو جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں ان سے لڑنا بیکار ہے۔ لیکن یہ قبولیت اور بے عملی میں فرق کیسے کریں؟ اگر سب پہلے سے طے ہے تو کوشش کا کیا فائدہ؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اوریلیس کہتا ہے فرق کریں ان چیزوں میں جو ہمارے اختیار میں ہیں اور جو نہیں۔ جیسے؟ ہمارے خیالات، ہمارے فیصلے، ہمارے اعمال، یہ ہمارے اختیار میں ہیں۔ باہر کیا ہو رہا ہے، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں۔ اچھا، تو امور فیتی کا مطلب ہے کہ باہر جو ہو رہا ہے، اچھا یا برا، اسے فطرت کا حصہ سمجھ کر قبول کریں اور اپنی توانائی خود پر لگائیں، اپنی سوچ، اپنے عمل پر۔ یعنی جو بدل سکتے ہیں اسے بدلیں، جو نہیں بدل سکتے اسے قبول کریں۔ بالکل، یہاں تک کہ موت کو بھی وہ فطری سمجھتا ہے، جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں ویسے ہی۔ یہ بری چیز نہیں، بس ایک تبدیلی ہے۔ تو موت سے ڈرنا نہیں چاہیے؟ اس کے مطابق اصل ڈر اس بات کا ہونا چاہیے کہ کہیں ہم نے جینا شروع ہی نہ کیا ہو۔ واہ، انسان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اس بات سے کہ اس نے کبھی جینا شروع ہی نہیں کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب 2 ہمیں اندرونی طور پر مضبوط بننے، اخلاق سے جینے اور سکون پانے کا ایک عملی راستہ دکھاتی ہے۔ اور یہ سب کیسے؟ عقل استعمال کر کے، فطرت کے ساتھ چل کر، جو ہوتا ہے اسے قبول کر کے، اور اپنی توجہ صرف ان چیزوں پر رکھ کر جو ہمارے پس میں ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ 2000 سال پرانی باتیں آج بھی اتنی اہم لگتی ہیں۔ جی بالکل، آج کل کے دباؤ، ٹینشن، مشکل تعلقات، ان سب میں یہ سوچ بہت مددگار ہو سکتی ہے۔ صحیح کہا، اندرونی سکون تو آج کل سب کو ہی چاہیے۔ بالکل۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی؟ اوریلیس نے کہا کہ ہر لمحے کو ایسے جیو جیسے یہ آخری ہو، پوری ایمانداری اور مقصد کے ساتھ۔ تو اس سوچ کی روشنی میں آج ہم ایسا کون سا ایک کام یا اپنی سوچ میں کون سی ایک تبدیلی لا سکتے ہیں جس سے ہمارا آج کا دن زیادہ بامانی ہو جائے؟ آج ہم مارکس اوریلیس کی مشہور کتاب مراقبہ کی 3 جلد پر بات چیت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ایک رومی شہنشاہ کی ذاتی ڈائری تو ہے، مگر یہ کوئی شاہی فرمان نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ تو جیسے وہ خود سے باتیں کر رہے تھے نا کہ بھائی سفرہ تفریح والی دنیا میں ایک بامانی زندگی کیسے گزاری جائے۔ بالکل، اور یہ تقریباً 2000 سال پرانی باتیں ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر آج بھی اتنی ہی متعلقہ لگتی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دانائی آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ یہ واقعی کمال کی بات ہے۔ یہ صرف کوئی آپ کہیں فلسفیانہ خیالات نہیں ہیں، یہ تو ایک عملی قسم کی گائیڈ ہے جو ایک ایسے شخص نے لکھی جو شدید دباؤ میں تھا۔ اور کتاب 3 جو ہے نا وہ خاص طور پر اس سوال پر فوکس کرتی ہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ کیا یہ آرام ہے، طاقت یا شہرت؟ ہاں، اور اوریلیس کا جواب بڑا واضح ہے اور شاید آج کل کی دنیا کے لیے تھوڑا چیلنجنگ بھی۔ یقیناً ان کا جواب بہت صاف ہے اور شاید آج کے دور کے لیے چیلنجنگ بھی۔ بالکل، وہ شروع میں ہی کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد مطلب ذاتی آرام یا دوسروں کی تعریفیں سمیٹنا نہیں ہے۔ جی نہیں۔ ان کے نزدیک اصل مقصد ہے عقل مندی سے، انصاف سے اور معاشرے کی بھلائی کے لیے جینا۔ یہ بات آج کل کے سیلف کیئر کلچر سے تو کافی مختلف لگتی ہے نا؟ یقیناً بہت مختلف۔ اوریلیس کے لیے اگر آپ صرف آرام یا آپ کہیں دوسروں کی واہ واہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آپ بنیادی طور پر زندگی کا اصل مقصد سمجھ ہی نہیں پائے۔ اچھا، یہ صرف ایک نصیحت نہیں ہے، یہ تو ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی ترجیحات پر ذرا سنجیدگی سے غور کریں۔ اور اس میں نا ایک فوری پن کا احساس بھی ہے کیونکہ وہ وقت کی کمی پر بہت زور دیتے ہیں۔ ہاں، وہ وقت والا نقطہ تو واقعی مطلب ہلا دینے والا ہے۔ زندگی مختصر ہے، غیر یقینی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم ابھی اسی لمحے زندگی سے رخصت ہو سکتے ہو۔ جی، اس بات کو اپنے ہر عمل، قول اور سوچ کا تعین کرنے دو۔ یہ صرف یاد دہانی نہیں ہے، یہ تو فوری عمل کی دعوت ہے
کہ بھائی جو اچھا کرنا ہے ابھی کرو، کل کا کیا بھروسہ۔ اور یہ جو فوری پن کا احساس ہے نا، یہ ہمیں اس سوال کی طرف لاتا ہے کہ اچھا، اس غیر یقینی صورتحال کا سامنا کیسے کریں؟ یہیں پر وہ اندرونی قلعے کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اندرونی قلعہ یہ کیا ہے؟ کوئی خیالی جگہ؟ نہیں، خیالی نہیں، یہ آپ کے ذہن کا وہ حصہ ہے، وہ مرکز ہے جسے بیرونی حالات متاثر نہیں کر سکتے۔ یہ صرف آپ کہیں مثبت سوچ نہیں ہے، یہ اس گہرے سٹوئک یقین پر مبنی ہے کہ صرف ہمارے فیصلے، ہمارے اصول، ہماری رائے، بس یہی ہمارے اختیار میں ہیں۔ اچھا، تو بیرونی واقعات نہیں؟ بیرونی واقعات نہیں۔ اگر آپ کا یہ اندرونی مرکز، یہ قلعہ مضبوط ہے تو باہر کی افراتفری آپ کو توڑ نہیں سکتی۔ یہ تو بہت بہت طاقتور خیال ہے کہ اصل پناہ گاہ باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس اندرونی قلعے میں پناہ لینے کا مطلب دنیا سے لا تعلق ہو جانا ہے؟ اوریلیس تو شہنشاہ تھے، انہیں تو دنیا سے جڑنا تھا۔ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور ان کا جواب ہے تقدیر کو، یا کہہ لیں فطرت کے منصوبے کو قبول کرنے میں۔ قبول کرنا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جانا؟ نہیں، بے بسی نہیں، اس کا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ کائنات میں کچھ چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں۔ اب ان سے لڑنا یا شکایت کرنا، یہ تو صرف اپنی توانائی ضائع کرنا ہے اور دکھ بڑھانا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ حقیقت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالیں۔ یہی دانشمندی ہے۔ جو بدل نہیں سکتے اسے قبول کریں اور اپنی توانائی ان چیزوں پر لگائیں جو آپ بدل سکتے ہیں، یعنی آپ کے اپنے اعمال، آپ کا اپنا کردار۔ اچھا، تو یہ قبولیت ہمیں سیدھا دیانتداری اور عمل کی اہمیت کی طرف لے آتی ہے۔ اگر باہر کے حالات اور دوسروں کی رائے ہمارے قابو میں نہیں، تو پھر توجہ صرف اپنے کردار اور اعمال پر ہونی چاہیے۔ اور اوریلیس تو دکھاوے اور منافقت سے سخت نفرت کرتے تھے۔ بالکل، وہ شہرت کی خواہش کو تو تقریباً حقارت سے دیکھتے ہیں، اسے خالی شور کہتے ہیں، یا تالیاں پیٹنے والی زبانوں کی گونج۔ واہ! ان کے لیے اہم یہ نہیں کہ تاریخ آپ کو کیسے یاد رکھے گی، اہم یہ ہے کہ آپ ابھی کیسے انسان ہیں۔ کیا آپ نیک ہیں، منصف ہیں، بمقصد ہیں؟ جیسا کہ وہ کہتے ہیں، الفاظ میں نہیں، اعمال میں دانشمند بنو۔ صحیح۔ آپ کی اصل پہچان آپ کے عمل سے ہے، نہ کہ آپ کے دعووں سے یا دوسروں کی تعریف سے۔ آج کل کی سوشل میڈیا کی دنیا میں تو یہ بات بہت گہری چوٹ کرتی ہے، جہاں ہر کوئی لائکس اور کمنٹس کا بھوکا لگتا ہے۔ لیکن یہ اعمال صرف ذاتی نوعیت کے نہیں ہیں، ٹھیک کہا نا؟ اوریلیس ہمیں ایک بڑے معاشرتی ڈھانچے کا حصہ بھی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ سٹوئسزم کا ایک آپ کہیں کلیدی پہلو ہے۔ وہ انسانوں کو ایک جسم کے اعضاء سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہاتھ، پاؤں۔ جی، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا وہ مشہور قول ہے نا، جو چیز چھتے کے لیے فائدہ مند نہیں، وہ مکھی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں۔ مطلب یہ کہ انفرادی بھلائی اور اجتماعی بھلائی الگ الگ نہیں ہے، یہ جڑی ہوئی ہیں۔ خود غرضی دراصل غیر فطری ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ اور اسی اجتماعی نقطۂ نظر سے میرا خیال ہے تبدیلی کا تصور بھی جڑتا ہے۔ جیسے معاشرہ بدلتا ہے ویسے ہی کائنات بھی، وہ بھی تو مسلسل بدل رہی ہے۔ موت بھی اسی تبدیلی کا حصہ ہے۔ بالکل، اور اوریلیس موت سمیت ہر قسم کی تبدیلی کو فطرت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس سے ڈرنا یا اس کی مزاحمت کرنا یہ بے معنی ہے۔ یہ کوئی نقصان نہیں، یہ صرف مادے کی شکل بدلنا ہے۔ شکل بدلنا؟ جی، جیسے پرانے پتے جھڑتے ہیں تو نئی کی جگہ بنتی ہے، اسی طرح کائنات میں ہر چیز مسلسل تحلیل اور تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اسے قبول کرنا ہی سکون کا راستہ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام گہری باتوں کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کریں تو کتاب 3 کے جو بنیادی اسباق ہیں وہ یہ ہوئے: زندگی کا اصل مقصد نیکی اور اجتماعی بھلائی میں ہے، ذاتی آرام یا شہرت میں نہیں، وقت قیمتی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا، جی، اپنے اندرونی سکون یعنی اس اندرونی قلعے کی حفاظت کرنی ہے جو ہمارے اصولوں اور فیصلوں پر مبنی ہے، اور بیرونی چیزوں کے بجائے اپنے کردار اور اعمال پر دھیان دینا ہے۔ اور یہ کہ تبدیلی زندگی کا ایک لازمی اور فطری حصہ ہے، یہ سب مل کر ایک بڑا مربوط فلسفہ بناتے ہیں کہ بھئی اس غیر یقینی دنیا میں ایک پرسکون، بامقصد اور اخلاقی زندگی کیسے گزاری جائے۔
مارکس اوریلیس کی یہ ذاتی یادداشتیں جو تقریباً 2000 سال پہلے لکھی گئیں آج بھی ہمیں یہی یاد دلاتی ہیں کہ باہر کی دنیا میں چاہے کتنی ہی افراتفری کیوں نہ ہو، اصل کنٹرول اور طاقت ہمیشہ ہمارے اپنے رد عمل میں، ہمارے کردار میں اور ہماری چنی ہوئی اقدار میں پوشیدہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور آج کے لیے ایک آخری غور طلب نکتہ چھوڑتے ہیں، یہ بھی اوریلیس کے اپنے الفاظ سے ہی لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی قدر ان چیزوں کی قدر سے ماپی جاتی ہے جنہیں وہ اہمیت دیتا ہے۔ گہری بات ہے۔ جی، تو اگر یہ سچ ہے تو ایک لمحے کو رک کر سوچیں، ہم روزمرہ زندگی میں کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہم اپنا وقت، اپنی توانائی کہاں صرف کرتے ہیں؟ ہمارے یہ انتخاب ہماری اپنی اصل قدر کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟